السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی رحمت سے ہماری سورہ بقرہ کا اختتام ہو چکا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ ہم دو صورتیں قرآن پاک کی پڑھ چکے۔ قرآن پاک کی کل صورتیں 114 ہیں۔ آج ہم اپنی تیسری صورت آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اس سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ جو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا سورہ ناس تک خیر و عافیت کے ساتھ ہم اس کی منزلیں طے کرتے جائیں، اور جو پڑھتے جائیں اسے خود پر نافذ کرتے جائیں، اس آئینے میں اپنا آپ سنوارتے جائیں۔ قرآن جو آئینہ دکھاتا ہے جس میں تیری رضا ہے، باری تعالیٰ تو ہمیں اپنی رضا پہ جما دے، اپنی اطاعت پہ جما دے، ہمیں اپنی سچی محبت دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کا شوق دے دے۔ ہم تجھ سے اس حال میں ملیں کہ تو ہم سے راضی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کرنے والے ہوں کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں، اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس کا ذکر کر کے تو فرشتوں کی مجلس میں ناز کر سکے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، ہر چیز تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری طرح ہم صرف تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، جس عظیم صلاحیتوں کے ساتھ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے اندر کیا صلاحیت کیا اہلیت ہے، مگر تو جانتا ہے۔ تو ہم سے ہماری ان تمام صلاحیتوں اور اہلیتوں کو اپنے راستے میں لگانے والا بنا دے، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک لے کے جا سکیں، اور ان کے دلوں میں تیرے دین کی محبت کو پیدا کر سکیں، اجاگر کر سکیں۔ اے اللہ تو ہم سے اپنی یہ خدمت قبول کر لے کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی تھے، جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، وہ جو خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کتنا نیک کام کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ سے کیا دعا کرتے جا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول کر لے۔ ایسے ہی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس خدمت کو ہم سے قبول کر لے، اور ہم میں جو کمی کوتاہی ہے اس سے درگزر فرما، اور ہمارے علم میں پختگی دے دے، اور ہمیں قرآن کو احسن انداز میں بیان کرنے کی توفیق فرما دے کہ تو ہی ہر چیز تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے دلوں کو حق پہ جما دے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ حروف ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بلبوتے پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں۔
لہٰذا اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین و آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود یا الہ بنایا جا رہا ہے ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ دی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ان کے اندر درج ہے، اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربع کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی اور ایک نقل بنی لاوا کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لاوا کے حوالے کی گئی تھی پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی اور بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو بھی دے دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاکہ نسیان پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزار کاہن عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، احبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے، اور اس سیرت ہی میں متعلق تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکی۔ بس دراصل اب تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسیٰ کا مصنف کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے یہ فرمایا یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے، اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے وہاں ایک آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جزا میں کہاں کہاں تشریحی اضافے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو وجہ اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان بالکل بھی فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر سری طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں
بحیثیت نبی ارشاد فرمائے وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، اور ممکن ہے کہ سننے والے مقتدین نے ان کو زبانی یاد کر رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب آن جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے، جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریریوں یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متا، مرکز، لوکا اور یمنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تامل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارشادات دیے یا کتاب کی صورت میں نازل کیے یا احکامات اپنے انبیاء کو دیے، ان سب میں کا پیغام ایک ہی تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کا ہی پیغام تھا اور سب کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ اور اللہ نے یہاں واضح بتا دیا کہ جو اللہ کے قوانین کو، فرامین کو، احکامات کو قبول کرنے سے انکار کرے تو ان کا انجام کیا ہوگا، انہیں سخت سزا ملے گی۔ جس کو اللہ سخت کہہ دے اس میں نرمی کہاں سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تو ہمیں اس دن کی سختی سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں اس دن کی شدت سے اپنی پناہ میں رکھنا، جس دن سب لوگ، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین سرخ تانبے کی طرح ہوگی، دہک رہی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، باری طرح تو ہمیں اس دن کی شدت سے اپنی امان میں رکھنا اور ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا اور اپنی سزا سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تیری مغفرت مانگتے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے آگے بتا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے، کہ ایسے نہیں کہ کوئی برائی کرے تو اس کو اس کا وہ کچھ بھی اثر اس کے اوپر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رائی برابر نیکی اور رائی برابر برائی، اللہ کے ہاں جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اگلی آیت ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو علم و دانا کی طرف سے نازل ہو۔ آگے ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضروریات تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ اس طرح ممکن تھا آپ کو دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے۔
اگلی آیت ہے والذی والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کی دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند یعنی عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے، جن کے الفاظ معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اسی غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے، انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ بس جو شخص طالب حق کو اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے، تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل ہیں، اور فطرتاً انہی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی، وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا۔ متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں شبے کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھنچ جائے۔ لامحالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ و اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ مابعد طویل مسائل کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے، لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دے۔ ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنی ہی زیادہ اشتباہات اور احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا، حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ بس جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضول نہیں رکھتے، وہ تو متشابہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے، اور اپنی تمام تر توجہ محکمات ہی پر صرف کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ فتنہ جو ہوتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات ہی کی بحث و تنقید پر ہوتا ہے۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے، اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو لے لیتا ہے،
اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور مشافیہ کرنے کے بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ہاں جی، متشابہات اور جو محکم آیات ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بالکل ان کی کلیئر پکچر بن گئی ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے جو واضح احکامات قرآن میں ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو متشابہات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہیں پر ہم نے اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔